امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین ہوں کہ جناب پیر صاحب کوئی آقا ہو نہیں سکتا، جناب پیر صاحب کوئی آقا ہو نہیں سکتا، یہ وہ آقا ہے جن کا مثل پیدا ہو نہیں سکتا۔ جناب پیر نے ذمہ لیا ہے پردہ پوشی کا، مرید ان کا کسی صورت میں رسوا ہو نہیں سکتا۔ قسم اللہ کی لاکھوں سہاروں کا سہارا ہے، قسم اللہ کی لاکھوں سہاروں کا سہارا ہے، غلام غوث اعظم بے سہارا ہو نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، حضور تاجدار اہل سنت حضرت علامہ عزام میاں قادری، حضور ترجمان قادریت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ صدر محفل، مہمان خصوصی و مقرر خصوصی، شہزادہ تاجدار اہل سنت حضرت علامہ و مولانا فضیلۃ الشیخ محمد فضل رسول محمد عزام میاں قادری قدسی بدایونی دام ظلہ علینا، حضور ترجمان قادریت، خلیفہ تاجدار اہل سنت حافظ و قاری الحاج عبدالقیوم قادری راجی پونوی، اور معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر، والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر، وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ اجمعین، وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی مخبرا وآمرا تکریما لحق نبیہ وتعظیما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم بارک علی حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان کہ آج ہم یہاں پر اللہ، اس کے رسول اور اس کے محبوب بندوں کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور آج کا جو جشن ہے اس کا نام جشن غوث الورا ہے۔ اور آج ہم یہاں پر جس شخصیت کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس نے ایک کامیاب زندگی گزاری، جس نے اس دنیا میں رہ کر اپنے مقصد حیات کو پا لیا۔ اور وہ کون ہے جس کا ذکر ہم ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں؟ سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ ایک کامیاب زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن اس کے باوجود جس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، جس نے اس زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، جس نے جن و انسان کو پیدا فرمایا، تو وہ قرآن حکیم میں ارشاد فرما رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ظاہر سی بات ہے کہ حضور غوث پاک یہ انسان ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، لیکن حضور غوث پاک نے ایک کامیاب زندگی گزاری، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب تھے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ بظاہر اس دنیا میں تو انسان ہمیں ترقی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، دن بدن کامیاب نظر آ رہا ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا رازق بھی ہے، وہ کیا ارشاد فرما رہا ہے ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔
تو اے مولا آخر وہ کون سے بندے ہیں کہ جو اس نقصان میں ہونے کے باوجود کامیاب زندگی گزارے، اس دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوئے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا اس آیت اس قرآنی مضمون کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان زمانے کی قسم یاد فرمائی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان جب اس معاشرے میں کوئی معاملہ فرماتا ہے، جب وہ چاہتا ہے کہ اس کی بات میں کوئی وزن پیدا ہو، جب وہ اپنی بات کو ثابت کرنا چاہتا ہے تو وہ ضرور قسم کھاتا ہے، وہ کسی ایسی چیز کی قسم کھاتا ہے جو اس کے نزدیک بڑی ہی قدر و منزلت کی حامل ہے، جو بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے، تو انسان اسی کی قسم کھاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم سے بے نیاز ہے۔ اگر وہ یہ بھی کہہ دیتا کہ انسان خسارے میں ہے تو جو مومن کامل ہے تو وہ یقیناً اس بار ایمان لاتے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ اللہ کے بندے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کی بات کو نہیں مانتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی بات کی قسم یاد فرمائی کہ جو انسان کے نزدیک بڑی قدر و منزلت کی حامل ہے، کیونکہ انسان کا ہر معاملہ وقت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ انسان اس دنیا میں پیدا ہوا تو بھی وہ ایک وقت تھا، اگر اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے وہ بھی ایک وقت ہے، اور جب اس دنیا سے چلا جائے گا وہ بھی ایک وقت ہوگا، پھر اس کے بعد جو زندگی آئے گی وہ بھی ایک وقت ہوگا، کیونکہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ وقت بڑا قیمتی ہوا کرتا ہے، اگر وقت ہاتھ سے نکل جائے تو پھر لوٹ کر نہیں آئے گا۔ تو جو لوگ اس وقت کو صحیح استعمال کرتے ہیں تو وہ لوگ کامیاب و کامران ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے اسی وقت کی قسم یاد فرمائی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ وہ لوگ ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ کامیاب ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ کہ جو ایمان لے آئے اور دوسرے وہ جو ایمان نہیں لے آئے۔ تو جو لوگ ایمان نہیں لے آئے، جو ایمان لانے سے ایمان نہیں لے آئے، تو وہ لوگ ناکام ہیں، نامراد ہیں، کامیاب نہیں ہیں، اور جو لوگ ایمان لے آئے وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ تو پتہ چلا کہ اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، لیکن صرف کامیابی کا دار و مدار ایمان ہی پر نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے اور بھی چیزیں ہیں۔ جب ہم لوگ ایمان لے آئے تو اب یہ نہیں سمجھنا کہ ہم مکمل کامیاب ہو گئے، بلکہ اس سے آگے اور بھی چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہم ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے، اللہ کو ایک مانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول جانا، تو ہمیں ان لوگوں سے الگ کھڑا کر دیا گیا کہ جو ابھی ایمان نہیں لے آئے تھے، ہمیں ان لوگوں سے دور کر دیا گیا ہے کہ جو لوگ ابھی خسارے میں تھے، نقصان میں تھے، لیکن ابھی ہم مکمل کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ تو آخر ہمیں صرف کامیابی کے راستے پر لگا دیا گیا ہے۔ ہمیں ایمان لے آئے تو ہمیں کامیابی کی سواری میں سوار کر دیا گیا، لیکن ابھی کامیابی کے راستے پر چلنا نہیں شروع ہوا، کامیابی کی سواری چلنا شروع نہیں ہوئی ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے، حق کی تلقین کرتے رہے، وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ تو پتہ چلا کہ کامیابی کے راستے پر اگر چلنا ہوگا، اگر ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونا ہوگا، تو ہمیں نیک اعمال بھی کرنا ہوگے، اچھے عمل بھی کرنا ہوگے، صبر کی تلقین بھی کرنا ہوگی، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین بھی کرنا ہوگی، تب جا کر ہم اس دنیا میں کامیاب ہوں گے۔ بظاہر ہمیں اس دنیا میں تو بہت سے لوگ کامیاب نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ آخرت میں کامیاب نہیں ہیں۔ اس دنیا میں چاہے وہ کتنی پراپرٹی اکٹھا کر لے، لیکن اگر وہ آخرت کی کامیابی کو حاصل نہیں کر سکے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کامیابی کی کوئی وقت اور کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، کیونکہ اصل کامیابی وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر ہم نے اس کامیابی کو چھوڑ دیا تو اس دنیا میں چاہے جتنے کامیاب ہو جائے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں اصل کامیابی کو اگر حاصل کرنا ہے، اور اصل کامیابی وہ آخرت کی کامیابی ہے، اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس دنیا میں محنت کرنا ہوگی، ہمیں اس دنیا میں مشقتیں اٹھانا ہوگی، ہمیں اس دنیا میں پریشانیوں کا سامنا کرنا ہوگا، تب جا کر ہم آخرت کی کامیابی کو حاصل کریں گے۔
کیونکہ یاد رکھیے زندگی ایک ہی مرتبہ ملی ہوئی ہے، اور اسی زندگی میں اسی دنیا میں رہ کر ہمیں آخرت کی کامیابی حاصل کرنا ہے، آخرت میں کامیاب ہونا ہے، آخرت میں سرخ روئی حاصل کرنا ہے، تو ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کا ذکر بھی کرنا ہوگا، اللہ کی خوشنودی کی خاطر ہمیں نمازیں بھی پڑھنا ہوگی، اللہ نے جو ہم پر ایک مہینے کے روزے فرض کیے ہیں ہمیں وہ روزے بھی رکھنا ہوگے، اگر ہم پر زکوٰۃ فرض ہے تو ہمیں وہ زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی، ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کرنا ہوگی، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہوگا، اللہ نے جو ہم پر احکامات فرض کیے ہیں ان کی ادائیگی کرنا ہوگی اسی دنیا میں رہ کر، کیونکہ زندگی ایک ہی ہے، پھر زندگی دوبارہ نہیں ملنے والی، اسی زندگی میں رہ کر ہمیں اچھے اعمال کرنا ہے، تب جا کر ہم آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اور جیسے ہر انسان کا ایک نامہ اعمال ہوا کرتا ہے، اس کا ایک فرد عمل ہے، اگر ہمارے نامہ اعمال میں سیاہی ہوگی، ہمارے نامہ اعمال میں بے نمازی پن ہوگا، ہمارے نامہ اعمال میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوگی، ماں باپ کے ساتھ بے حسن سلوک ہوگا، اگر ہم اللہ سے دین سے دور ہو جائیں گے تو ہمارے نامہ اعمال میں کیا ہوگا؟ سیاہی ہوگی، ہم نامہ اعمال میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو اگر ہمیں نامہ اعمال کامیاب کرنا ہوگا تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین پر چلنا ہوگا، اور کیونکہ نامہ اعمال میں وہی کامیاب ہوگا کہ جس نے اس زندگی گزارنے کے جو سوالات ہیں اس کو صحیح طریقے سے لکھا ہوگا۔ اگر ہم زندگی گزار تو رہے ہیں لیکن اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چل رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل نہیں کر رہے ہیں، تو ہم اپنے نامہ اعمال میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ جیسے کہ ہم دنیا میں کوئی امتحان دے رہے ہیں، اگر امتحان میں ہمیں کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے ہمیں جواب لکھنا ہے، اور جواب بھی کیسے لکھنا ہے؟ صحیح طریقے سے لکھنا ہے۔ اگر ہم نے جواب نہیں لکھے تو کیا ہوگا؟ فیل ہو جائیں گے۔ اگر لکھ تو دیے ہیں مگر صحیح طریقے سے نہیں لکھے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم ناکام ہوں گے، نامراد ہوں گے۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے زندگی گزارنے کے جو سوالات ہیں، ہم پر جو حقوق اللہ اور حقوق العباد پابندی عائد کی گئی ہے، ہم اس کو صحیح طریقے سے لکھ کے صحیح طریقے سے عمل کریں، تب جا کر ہم کامیاب ہوں گے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم ان جوابات کو کس طرح سے صحیح لکھیں، آخر ان کے جوابات صحیح لکھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو اللہ نے اپنے بندوں پر فضل فرماتے ہوئے، اپنے بندوں پر کرم فرماتے ہوئے قرآن کریم کو نازل فرما دیا۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں زندگی گزارنے کے سارے سوالات کے جوابات موجود ہیں، اور ان جوابات پر کیسے عمل کر دیا جائے تو اس کے لیے رحمت للعالمین کو ذات مبعوث فرما دی کہ بس یہ ذات جس طرح عمل کرتی جائے تم بھی اسی طرح عمل کرنا، یہ ذات جس طرح نماز پڑھے تم بھی اسی طرح نماز پڑھنا، یہ ذات جس طرح روزے رکھے تم بھی اسی طرح روزے رکھنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہر پہلو سے دیکھیں، آپ چاہے آپ کی وہ دنیاوی زندگی ہو یا اخروی زندگی ہو، آپ کا سماج میں آپ بڑوں سے کس طرح مل رہے ہیں، آپ چھوٹوں پر کس طرح شفقت فرما رہے ہیں، آپ نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی کیا تعلیم فرمائی ہے، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنگ پر جا رہے ہیں تو آپ اپنے صحابہ کو کیا حکم فرما رہے ہیں کہ جنگ پر جا تو رہے ہو لیکن ان کے ساتھ جو لوگ عبادت کر رہے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا جائے، اور اگر جنگ جیت جائے، اگر فتح حاصل ہو جائے تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی تمہارا پڑوسی ہے تو یہ مت دیکھنا کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، بلکہ وہ تمہارا پڑوسی ہے تو پڑوسی ہونے کے ناطے تم اس کے ساتھ اس نے سلوک کا برتاؤ کرنا۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کریں اور ان کی ذات کی پیروی کرتے رہیں۔ جیسا کہ اب ہم دنیا میں کوئی امتحان دے رہے ہیں، اگر ہم نقل کرتے ہوئے پکڑے جائے تو کیا ہوگا؟ ہمیں امتحان سے فیل کر دیا جائے گا اور ہمیں امتحان ہال سے باہر کر دیا جائے گا۔ لیکن ہمیں آخرت کے پرچے میں اگر کامیاب ہونا ہے، ہمیں زندگی کے جوابات کو صحیح طریقے سے لکھنا ہے تو ہمیں اس امتحان میں کیا کرنا ہے؟ نقل کرنا ہوگی، کیونکہ ہمیں نقل بھی کس کی کرنا ہے؟ جس کے بارے میں فرمایا گیا انک لعلی خلق عظیم، جس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ جب ہم اس ذات کی نقل کرتے جائیں گے کہ وہ ذات اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسے اس نے سلوک کر رہی ہے تو یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ ذات اپنے بڑوں کے ساتھ کیسا معاملہ فرما رہی ہے، اگر ہم اسی طرح اپنی زندگی کو اپنی اس
اس سیرت طیبہ میں ڈھال دیں گے تو یقیناً ہم آخرت کی کامیابی کو حاصل کر لیں گے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کریں, کیونکہ جب ہم آج ہم جو جشن منا رہے ہیں حضور غوث پاک کا, تو انہوں نے اپنی زندگی کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو رکھا, اسی پر چلتے رہے, تب جا کر وہ لوگ کامیاب ہوئے. تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم کامیاب زندگی گزاریں اس دنیا میں, چاہے کامیاب ہو یا نہ ہو, لیکن آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنا ہے, اور آخرت میں اگر کامیاب ہو گئے تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے محبوب بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس دنیا میں رہ کر اپنے آخرت کی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.